دعوت اسلامی کے 42 سال مکمل ہونے کے حوالے سے تمام کوششوں کاوشوں پر قبلہ امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس الطارق قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ جو میرے شیخ کامل ہیں، انتہائی دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ساتھ ہی تمام اراکین شورا بالخصوص نگران شورا مولانا محمد عمران اتاری مدہ ذیل العالی کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج میں کچھ گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں عوام اور خواص کی شرعی رہنمائی اور دعوت اسلامی، یعنی دعوت اسلامی کے مفتیان کرام نے، علماء نے جو عوام و خواص کی رہنمائی کی ہے، اس حوالے سے میں کچھ گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں۔ خطبے کے اندر میں نے آیت کریمہ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 7 کو موضوع بنایا ہے، جس میں ارشاد خداوندی ہوتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ ارشاد خداوندی ہے تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہیں ہے۔ اس آیت میں نہ جاننے والوں کو جاننے والوں سے پوچھنے کا حکم دیا گیا ہے، کیونکہ ناواقف کے لیے اس کے علاوہ اور کوئی چارہ ہی نہیں ہے کہ وہ واقف سے دریافت کرے، اور جہالت کے مرض کا علاج بھی یہی ہے کہ عالم سے سوال کرے اور اس کے حکم پر عمل کرے، اور جو اپنے اس مرض کا علاج نہیں کرتا وہ دنیا و آخرت میں بہت نقصان اٹھاتا ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے مروی ہے علم خزانہ ہے اور سوال اس کی چابی ہے۔ اللہ پاک تم پر رحم فرمائے، سوال کیا کرو، اور سوال کرنے کی صورت میں 4 افراد کو ثواب دیا جاتا ہے۔ نمبر 1 سوال کرنے والے کو، نمبر 2 جواب دینے والے کو، نمبر 3 سننے والے کو، نمبر 4 ان سے محبت کرنے والے کو۔ حضرت مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت ربیع رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک روایت بیان کی ہے، کسی شخص کو نماز کے مسائل بتانا روئے زمین کی تمام دولت صدقہ کرنے سے بہتر ہے، اور کسی کی دینی الجھن دور کر دینا 100 حج کرنے سے افضل ہے۔ شرعی رہنمائی کرنے کی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے، مگر ہر ایک کو یہ منصب سنبھالنے کی اجازت نہیں۔